السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم سامعین کرام اور خواتین اسلام، آج کا ہمارا مختصر موضوع ہے خواب کیا ہے۔ جب ایک انسان سوتا ہے تو نیند کی حالت میں، سونے کی حالت میں وہ مختلف مناظر کو دیکھتا ہے، اسی کا نام خواب ہے۔ دین اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کا بڑا مقام ہے اور دین کا ایک حصہ ہے۔ یہ خواب جو ہے دین کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے، اور بہت سارے ایسے اعمال ہیں، ایسی چیز ہیں دین اسلام کے اندر، شریعت کے اندر، جس کا تعلق خواب ہی سے ہے۔ اور خواب ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی حقیقت ہے کہ بہت سارے اسلام کے اندر میں ایسے عمل ہیں کہ جس کا نفاذ خواب ہی کے ذریعے سے ہوا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں اور وحی ہوتی ہے۔ جیسے اذان جو ہم دیتے ہیں، پنج وقتہ اذان، اس کا تعلق خواب ہی سے ہے۔ جیسا کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے خواب یہ دیکھا کہ کسی نے انہیں خواب کی حالت میں اذان کے کلمات سکھائے۔ تو جب انہوں نے خواب دیکھا، تو جب خواب سے بیدار ہوئے، نیند سے بیدار ہوئے، تو اس خواب کا تذکرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تصدیق کی اور اس کو صحیح مانا۔ وہیں سے یہ اذان کی شروعات ہوتی ہے۔ تو دیکھیں آپ محترم سامعین، یہ جو اذان ہم دیتے ہیں، پنج وقتہ اذان، اس کا تعلق خواب ہی سے ہے۔ اسی طرح یہ قربانی جو سارے مسلمان جو کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع سے، اس کا تعلق بھی خواب ہی سے ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب یہ دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو چنانچہ یہ وحی تھی، یہ سچا خواب تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا شروع کیا، تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کے بیٹے کو ہٹا کر اور وہیں سے ایک میڈھا ذبح کروا دیا۔ تو وہیں سے یہ سنت جاری ہو گئی، اور اب تک اور قیامت تک سارے مسلمان اسی سنت کو زندہ کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع سے۔ تو محترم سامعین، یہ جو قربانی ہم پیش کرتے ہیں ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع سے، اس کا تعلق بھی خواب ہی سے ہے۔ اسی طرح سن 6 ہجری میں ذوالقعدہ کے مہینے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ صحابہ کرام مکے میں داخل ہوئے اور عمرہ کیا۔ تو یہ خواب بھی وحی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں آپ بہت سارے ایسے عمل ہیں شریعت کے اندر میں جس کا تعلق خواب ہی سے ہے۔ تو عام طور سے ایک انسان جب خواب دیکھتا ہے تو اس کی 3 قسمیں ہیں، اس کی 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک رحمانی خواب، یعنی ایک خواب وہ ہوتا ہے جو سچا ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جب اچھا خواب دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے تو اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے۔ اور حدیث میں یہ بات موجود ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب مومن کا خواب سچا ہوگا۔ تو وہ خواب جس میں بشارت ہو، جس میں کوئی بات بتائی جائے اور پھر وہ بات میں ثابت ہو جائے، صحیح ہو جائے، تو اس کا تعلق اللہ سے ہے اور اس کا نام رحمانی خواب ہے۔ اور خواب کی دوسری شکل کیا ہے؟ شیطانی خواب، یعنی وہ خواب جس میں ایک انسان ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے اور گھبرا جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک انسان خواب دیکھتا ہے تو دوڑ رہا ہے لیکن وہ دوڑ نہیں پا رہا ہے۔ تو ایسا خواب جس میں انسان گھبرا جائے، بے چین ہو جائے، وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی طرح خواب کی تیسری قسم کیا ہے؟ نفسیاتی خواب۔ نفسیاتی خواب کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی سوچتا ہے، اپنے ذہن میں لاتا ہے، خیال میں لاتا ہے، اسی چیز کو خواب میں دیکھتا ہے، تو اس کا نام ہے نفسیاتی خواب۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ خواب کی 3 شکلیں ہیں، 3 صورتیں ہیں۔ ایک رحمانی خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے، اور ایک وہ خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور ایک وہ خواب جو نفسیاتی ہوتی ہے، انسان جو کچھ بھی سوچتا ہے، خیال کرتا ہے، وہ خواب ہی میں دیکھ لیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔